محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم جو ٹاپک کر رہے ہیں سیرہ کے لیکچر میں اس میں اب مکہ کے علاوہ باہر یعنی مکہ کے باہر دیگر قبائل اور افراد کو جو اسلام کی دعوت دینے کا سلسلہ تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. لاسٹ ویک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں کے نام تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کس طریقے سے ایمان لائے تھے. یعنی مکہ میں تو اسلامی دعوت جو ہے وہ بہت مشکل سے مرحلے سے گزر رہی تھی, بہت زیادہ مخالفت تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مکے سے باہر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے تھے, جس میں ہم نے کچھ لوگوں کا پڑھا, سوید بن صامت, ایاس بن معاذ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ, اور یہ 5 لوگ ہم نے پڑھے تھے. ٹھیک ہے, اور آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے اس میں ہے مدینہ میں اسلام. ٹھیک ہے, بیرون مکہ یعنی مکہ کے آؤٹ ورڈ, مکہ کے باہر جن ابتدائی سعادت مندوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے اوپر بیان کیے گئے 5 افراد کے بعد ان 6 کا تعلق مدینہ کے قبلہ خزرج سے ہے. یعنی پہلے 5 انہوں نے بتائے جو کہ مکہ میں نہیں تھے, مکہ کے باہر تھے, اور ابھی آگے جن 6 لوگوں کا بتایا جا رہا ہے یہ بھی مکہ سے باہر ہیں, اور یہ تعلق قبیلہ خزرج سے ہے جو کہ مدینے کا قبیلہ تھا. ٹھیک ہے, اوس و خزرج 2 قبیلوں کے نام آپ نے پڑھے ہوں گے. ان کے نام یہ ہے اسد بن زرارہ, عوف بن حارث بن رفاع, یا عوف بن افرا بھی آتا ہے نام. ٹھیک ہے, رافع بن مالک بن اجلان, قطبہ بن عامر بن حدیدہ, عقبہ بن عامر بن نابی, اور جابر بن عبداللہ بن رعب. یہ لوگ سن 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے. ٹھیک ہے, ادھر اہل یثرب جب کبھی یہود کو جنگ وغیرہ میں ذکر پہنچاتے تو ان سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی اس وقت بھیجا جانے والا ہے. اب یہ جو 6 لوگ ہیں نا, ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ نبوت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث ہوئے ہوئے 11 سال گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی مکہ میں ہی ہیں, لیکن لوگ آپ کو پتہ ہے حج کے لیے آتے تھے, مشرکین بھی آتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے وہ دین ابراہیمی پہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, اور جو بھی ان میں بگڑی ہوئی ایک شکل تھی دین کی اس کے مطابق وہ حج تو کرتے تھے نا. ٹھیک ہے, تو جو حج کا قافلہ آیا وہاں سے ان لوگوں کے ساتھ ہی یہ 6 لوگ آئے تھے. ادھر اہل یثرب یہ مدینہ کے لوگوں کو ہی کہا جاتا ہے. یثرب پہلے کہتے تھے. کبھی یہود کو جنگ وغیرہ میں ذکر پہنچاتے, یعنی وہاں پہ یہودی قبائل تھے نا, آپ کو میں پہلے بھی تفسیر میں بتا چکی ہوں کہ مدینہ میں جو ہے یہودی قبائل تھے, بنو قینقاع وغیرہ, بنو نذیر, بنو قینقاع. تو ان کی, اور جب یہ جو وہاں کے جو لوکلز تھے ان کی جب آپس میں ہوتی تھی جنگ, یعنی جیسے اوس و خزرج کے قبیلے ہیں یا اور یہود کے قبیلے تھے, تو جب کبھی جنگ ہوتی اور اس میں اگر یہود جو ہیں ان کا پلڑا ذرا آپ کہہ لیں کہ کم ہو جاتا یا وہ ہار جاتے یا ان کو تکلیف ہوتی, نقصان ہوتا نا, تو یہود آگے سے ان کو یہ بتایا کرتے تھے کہ بھئی ایک نبی بھیجا جانے والا ہے, اس کی بعثت کا زمانہ آ لگا ہے, اور ہم اس کی میت میں تمہیں عاد اور ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے. عاد و سمود کی قوموں کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں نا. یعنی یہ یہود جو ہے نا, ان کو چونکہ آپ جیسا پڑھ چکے ہیں کہ ان کو بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ ایک آخری نبی مبعوث ہوگا, ان کو بہت اچھی طرح سے نشانیوں کا پتہ تھا, اور یہ جب کبھی جنگ ہوتی تھی تو اس میں نا جس طرح ہوتا نا ایک تھوڑا بریگ کرنا یا تھوڑا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایسے ایک تھوڑا تڑی لگا کے بات کرنا, یا اگلے کو ڈرانے کے لیے یا دھمکانے کے لیے
بات کرنا، تو اس میں یہ کہتے تھے کہ ایک نبی ہم لوگوں میں آنے والا ہے، اور وہ جب آئے گا نا تو اس کے ساتھ مل کے پھر ہم تم لوگوں کا ایسا خاتمہ کریں گے نا، کیونکہ ان کو یہ تو پتا تھا کہ انبیاء مبعوث ہوتے تھے اور انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیتے تھے. تو یہ لوگ اس آخری نبی کے مبعوث ہونے کے انتظار میں تھے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں تھا، بلکہ یہ تو یہاں تک آتا ہے کہ یہ تو دعائیں مانگا کرتے تھے یہود جو تھے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں جس طرح پرانی قومیں تباہ ہوئی تھی نا اسی طرح، کیونکہ عاد و سمود ان کے قصے تو ان لوگوں کو پتا تھے، اہل عرب جانتے تھے. تو کہتے تھے کہ جس طرح وہ تباہ ہوئے نا ہم تمہیں اسی طرح ہم تمہیں ختم کر ڈالیں گے. چنانچہ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں، اب لوگ کون سے ہیں؟ وہ جو 6 جن کا اوپر بتایا گیا، یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا. آپ نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا اور ان کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ اب یہ منا کی گھاٹی میں وہاں پہ جو ہے نا، یہ گھاٹی ہوتی ہے یعنی جس طرح یہ عقبہ کا ورڈ آتا ہے نا، پہاڑوں کے بیچ میں نا ایسے تھوڑی سی آپ کہتے ہیں جیسے گزرنے کا راستہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ بیٹھ بھی جاتے ہیں اور مطلب تھوڑا سا رک بھی سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں، گزرگاہیں سی بنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پہاڑوں کے درمیان. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ اور یہ آپس میں اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے کوئی. ٹھیک ہے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا. تو آپ نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا اور ان کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کرتے تھے کہ لوگوں کے پاس جا جا کے تبلیغ کرتے تھے. تو یہ لوگ ان کو نظر آئے اور ظاہر یہ مکہ کے لوکلز نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ خزرج کا ایک گروہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، یہود کے حلیف، یعنی خزرج جو ہے نا وہ یہود کا حلیف قبیلہ تھا، یعنی ان کے آپس میں کانٹریکٹ وغیرہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں نہ پھر آپ حضرات بیٹھیں اور کچھ بات چیت کی جائے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں. چنانچہ وہ آپ کے ہمراہ بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں پہ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کو اپروچ کرنے کا طریقہ، یعنی ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں کچھ آؤٹ سائڈرز ہیں، تو یقیناً ان تک ابھی میری بات نہیں گئی تو میں ان کو جا کے بتاتا ہوں. تو آپ نے تھوڑا سا انٹرسٹ ان میں شو کیا، تھوڑی سی ان کے پہچان حاصل کرنے کی کوشش کی. تعارف جس طرح ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا انسان مانوس ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کو کہا کہ اچھا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا تھوڑا سا علم تھا کہ یہود کے حلیف قبائل ہے خزرج، اس کے حوالے سے بات کی تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک مانوس سا ماحول ہو جائے، ایک آئس بریک ہو جائے. اور ان میں تھوڑا سا یہ بھی انٹرسٹ بھی شو کر کے نا، دیکھیں بات جو ہے نا خاص طور پہ جب آپ نے دین کی کرنی ہوتی ہے نا تو بہت زیادہ حکمت سے کرنی ہوتی ہے. تو دین کی بات کرنے کی جو حکمت ہے نا، اس میں ایک یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا تعارف کرا دیا جائے یا اپنا اور دوسرے جو ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا پوچھ لیا جائے. مطلب جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ بعض جو مبلغین ہوتے ہیں وہ بس ایک روٹ میموری میں ایک رٹا رٹایا ایک لیکچر ہوتا ہے جو اپنی روٹین میں جا کے ہر جگہ پہ اسی طرح کا لیکچر دے دیتے ہیں. کہ ہر جگہ کے لوگ جہاں پہ آپ جا رہے ہیں، پہلے آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ ان کی ذہنی استعداد کیسی ہے. آپ یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ ان کے پاس کتنا نالج ہے اور ان کے کیا انٹرسٹ ہیں. اس کے مطابق جو ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ لیکچر دینے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آلریڈی مطلب ان کو تھوڑا سا دین کا پتہ ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل جن کی ایسی کوئی تعلیم نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے آپ کو مختلف طریقے سے بات کرنی پڑے گی نا. تو صرف یہ جو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ سیکھنا چاہیے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے. تھوڑی سی انٹرسٹ ان کے ساتھ لیں، تھوڑا سا ان سے بات چیت کر کے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ نے زمین میں بھی بیج ڈالنا ہوتا ہے تو آپ زمین کو پہلے ہموار کرتے ہیں تھوڑا سا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھے. یہ نہیں ہوا کہ جاتے ساتھ ہی ایک دم کہ آؤ میں تمہیں دین کا پیغام چلاتا ہوں اور ایک اللہ ہے اور یہ وہ نہیں. پہلے ان سے تھوڑی بات چیت کی ہے، تھوڑا ماحول جو ہے وہ انسیت والا بنایا ہے. آپ ان کے ہمراہ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں.
ٹھیک ہے. اور پھر ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت جو ہے اسلام کی وہ واضح کی، اور سب سے اہم کام کیا کیا؟ قرآن مجید کی تلاوت کی. ٹھیک ہے. وہی بات جو ہم پہلے بھی 2-3 دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر ایمفسائز کیا کہ کسی کو جب آپ نے دعوت دینی ہے نا تو اللہ کا کلام پڑھ کے سنائے، کیونکہ اللہ کے کلام میں جو طاقت ہے وہ کسی اور بات یا گفتگو یا جملوں میں ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسرا یہ کہ جب آپ قرآن پڑھ کے سنائے نا تو یہ تو ظاہر اہل زبان تھے، سمجھتے تھے، تو جب آپ پڑھ کے سنائیں تو اس کا ایک اثر بھی ہوتا ہے. قرآن میں ایسی تاثیر ہے کہ جب آپ پڑھ کے سنائیں یا آپ خود بھی سنیں قرآن مجید کی اچھی تلاوت یا ویسے لگا کے سنیں تو آپ کو ایک اچھی سی فیلنگز آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی. اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے. مجھے میں نے بتایا نا کہ یہود ان کو دھمکاتے تھے، ان کو تھریٹ کرتے تھے کہ وہ جب آئے گا نا ہمارا نبی تو پھر ہم تمہیں دیکھ لیں گے اور ہم تمہیں ختم کر دیں گے. لہٰذا وہ تم پر سبقت نہ کرنے پائے، یعنی وہ تم سے آگے نہ نکل جائے ان کو ماننے میں. اب ان کو یہ ہوا کہ اچھا باتیں تو وہ کرتے تھے یا انفارمیشن تو وہ ہمیں دے دے کے تو ہمیں بڑی تھریٹس دیتے ہوتے تھے، تو ہمیں پہلے پتا چل گیا ان نبی کا. چنانچہ انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا. اب یہاں پہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی آج کل کے دور کی بات نہیں ہو رہی کہ ہم یہ سوچیں کہ ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کا یا وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تو نہیں ہوتے تھے. سٹیز وغیرہ مکہ اور مدینہ میں اگر اتنا فاصلہ ہے تو وہ تو یہی ہوتا تھا نا کہ یہاں سے کوئی وہاں جائے یا وہاں سے کوئی یہاں آئے. نہ تو موبائلز تھے، نہ کمپیوٹرز تھے، نہ کوئی ٹیلی ویژنز تھے، تو ظاہر ہے وہ اس طریقے کا کمیونیکیشن کا سلسلہ نہیں تھا. بہرحال انہوں نے سنا ہوا تھا یہود سے کہ کوئی نبی آئیں گے، اور جب ان کی باتیں سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کو فوراً خیال آیا کہ یہ تو وہی نبی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہود جو ہے وہ تھریٹ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ وہ قبول کریں، ہم پہلے ان سے اسلام قبول کر کے ان کے ہاتھ پہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور کہا کہ ہم اپنی قوم کو تو ایسی حالت میں چھوڑ کے آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی عداوت اور دشمنی نہیں. یعنی انہوں نے بتایا کہ ہماری قوم تو اتنی جنگجو لڑکی قوم ہے نا، اتنی دشمنی کرنے والی کہ شاید ہی ان سے زیادہ کوئی عداوت رکھنے والا یا جھگڑالو کوئی اور ہوگا. بس اگر اللہ تعالیٰ آپ پر ان کو اکٹھا کر دے تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا. اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اس دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ حج میں آپ سے پھر ملاقات بھی کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی ان کو ایک دم سے یعنی اسلام کی بھی صداقت نظر آ گئی، اور چونکہ آلریڈی تھوڑا سا سنا ہوا تھا تو ان کو، کیونکہ یہ جو لوکلز تھے نا مکہ مدینہ کے، میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کو اتنا تو آئیڈیا تھا کہ یہود جو ہیں ان کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، اور یہ جب کوئی بات ایسی دین کے حوالے سے پوچھنی ہوتی تھی تو انہی لوگوں کی طرف دیکھا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس کتاب ہے اور انبیاء جو ہے بعد میں ان کے پاس آتے رہے، تو اتنا آئیڈیا ان کو تھا، تو بلیو تو یہ کرتے تھے ان کی بات پہ. تو اس لیے انہوں نے فوراً ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام بھی قبول کر لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا کہ آپ ہی عزت پائیں گے، یعنی اللہ کی طرف سے، اور آپ کو ہی فتح ہوگی. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ یہ جو ہمیں دین کی دعوت ملی ہے ہم اس کو آگے بھی پہنچائیں گے اور آئندہ حج سے پھر آپ سے ملاقات بھی کریں گے. یعنی اتنا زیادہ وہ امپریس بھی ہو گئے، اتنا زیادہ ان کو سچائی نظر بھی آ گئی کہ انہوں نے دوبارہ پھر آنے کا جو ہے وہ وعدہ کر لیا. یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ دین کی بات اتنے پراسر طریقے سے، مؤثر طریقے سے کرنی چاہیے اور اتنے اچھے اور خوش اخلاقی سے کرنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. عموماً ہم لوگ ہوتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی کو دیکھیں، ہم تو اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں اگر ہم دیکھیں کہ کسی میں کوئی دین کا نالج نہیں ہے یا کمی ہے تو ہم ان کے ساتھ ایک تو یا تو درستگی کا رویہ رکھ لیں گے، یا ان کو ہم اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیں گے، یا ان کے بارے میں جو ہے نا ہم کچھ نیگیٹو سی فیلنگز لے کے ان سے بات کریں گے، یا ان کے بارے میں سوچ ایسی بنا دیں گے کہ یہ تو بڑے گئے گزرے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ تبلیغ کرتے تھے تو ان کی خوش اخلاقی اور ان کی حکمت اور ان کا یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے کوئی اپنے علم کا روپ ڈھالنا ہے یا اپنی علم کی دھاک بٹھانی ہے. بس ان کو ایک یہ ہوتا تھا کہ جس کو نہیں پتا اس تک بات پہنچ جائے، اور یہی طریقہ ہونا چاہیے.
ہے نا. تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان کو نہیں کہا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، تم ایسے بتوں کو پوچھتے ہو اور تم لوگ بڑے برے ہو اور تم لوگ جنگیں کرتے ہو یا لڑائیاں کرتے ہو. نہیں، سیدھا سیدھا انہوں نے اللہ کی بات جو تھی وہ لوگوں تک پہنچائی، قرآن مجید پڑھ کے سنایا، اور اس کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ آئیں گے اگلے سال حج میں. پہلی بیعت عقبہ. وعدے کے مطابق اگلے سال سن 12 نبوت کے موسم حج میں 12 آدمی حاضر ہوئے. پہلے 11 نبوی تھی جب بھی آئے تھے، اب ایک سال بعد اب 12 آدمی حاضر ہوئے. 10 خزرج کے اور 2 جو ہے وہ اوس کے تھے. یہ خزرج اور اوس بھی قبیلوں کا نام ہے. خزرج کے 10 آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ بن رعب کو چھوڑ کے باقی 5 تو وہی تھے جن کا پیچھے ذکر ابھی آپ نے پڑھا ہے نا، صرف لاسٹ والے نہیں تھے، باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے. اور نئے 5 جو ہیں وہ یہ تھے: معاذ بن حارث یا معاذ بن افرا، زکوان بن عبد القیس، عبادہ بن سامر، یزید بن سالبہ، عباس بن عبادہ بن ندلہ. اور قبیلہ اوس جو ہے اس کے 2 آدمی یہ تھے: ابو الحیثم بن التیحان اور اویم بن سعدہ. یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے. آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، یعنی اسلام سکھایا. وہی کام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی اور فرمایا کہ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کر لو کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو گے. اب جس شخص نے یہ ساری اپنی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے. ہاتھ پاؤں کے درمیان یعنی اپنے سامنے سے جو ہے کوئی ایسی یعنی کوئی غلط بات آپ جو ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوگا، کسی کے اوپر کوئی جھوٹا الزام تراشی وغیرہ وہ نہیں کرو گے. اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اسلام کی دعوت دی جس کا وہی طریقہ قرآن مجید پڑھ کے سنایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بتائی، وہ سب چیزیں جس طریقے سے آپ تبلیغ کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بیعت لیا کرتے تھے نا، اس لیے اس کو پہلی بیعت عقبہ کہتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ یعنی ایک بیعت جو ہے نا ایک طرح کا کانٹریکٹ ہوتا تھا کہ جس میں ایک حلف سا لے لیا جاتا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا. دیکھیں یہ ساری برائیاں جو ان لوگوں میں بہت عام تھی نا، تو ان کے اوپر پھر ایک حلف لے لیا کہ اب ظاہرہ اب اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو اب تم نے یہ کام جو ہے وہ نہیں کرنے. ٹھیک ہے، اچھا، اولاد کو قتل نہیں کرنا، کوئی بہتان کسی پہ نہیں لگانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی، ضرور ان کی بات ماننی ہے. اور جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کی تو اس کا اجر پھر اللہ کے پاس ہے. اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اس دنیا ہی میں اسے اس کی سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے. اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب بیٹھا پھر اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے. اس پر ان لوگوں نے آپ سے بیعت کی. یہ بیعت کی یعنی الفاظ یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا ارتکاب کیا، پتہ چل گیا، تو جو حدود یعنی اسلام کی ہیں وہ پھر نافذ ہوں گی. اور اگر نہیں پتہ چلا تو اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس پہ پردہ ڈال دیا تو پھر اب وہ استغفار کرے اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کرے. ٹھیک ہے، تو لوگوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے اوپر بیعت لے لی. اچھا، اب آگے یثرب میں اسلام کی دعوت. اس کے بعد جب یہ لوگ واپس ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرما دیا تاکہ وہ لوگوں کو وہاں پہ قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں. حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں ان کا کافی کنٹریبیوشن تھا مدینہ میں جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا اور دین سکھانے کا. تو حضرت مصعب بن عمیر نے حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا. ذرا یہاں سے گئے تھے تو وہاں پہ کہیں پہ ان کو رہنے کی جگہ چاہیے تھی، تو ان صحابی کے گھر انہوں نے قیام کیا. پھر وہ دونوں ہی اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے. کون کون؟ حضرت مصعب اور ابو امامہ اسد بن زرارہ. ایک روز دونوں ایک باغ میں تھے کہ اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حدیر سے کہا، ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو.
ٹھیک ہے، ظاہر ہے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بتوں سے منع کر رہے ہیں اور اس طرح کی دعوت دے رہے ہیں، تو لوگ ایک تو وہی جو پہلا فوری جو خیال ہوتا ہے کہ ان کو روکو، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو۔ اسید نے اپنا نیزہ لیا اور ان دونوں کے پاس آئے، اور انہیں اسد نے دیکھا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے۔ ظاہر وہ تو وہاں کے لوکل تھے نا، جن کے گھر وہ آ کے حضرت مصعب ٹھہرے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ایک قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرو، یعنی سچ سچ اس کو جو ہے نا وہ سب کچھ بتاؤ۔ حضرت اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے، تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو؟ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے نا تو تم ہم سے تو الگ ہی رہو۔ قبیلے کے سردار تھے، آ کے انہوں نے بھی ایسے تھوڑی دھمکی لگائی، تھریٹ کیا کہ کیوں ہمارے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ اب دیکھیں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ، کیا ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ آپ بیٹھیں اور سنیں۔ دیکھیں کتنا اچھا اخلاق، یہ نہیں کہ یہ میرے ساتھ بد اخلاقی سے اور تڑی لگا کے بات کر رہا ہے تو میں بھی آگے سے غصہ دکھاؤں کہ تم کون ہوتے ہو مجھے ایسا کہنے والے، میں بھی یہ ہوں، میں وہ کر دوں گا، میں اپنی طاقت دکھاؤں، نہیں، بہت اچھے طریقے سے ان کو کہا کہ آپ بیٹھیں، ہماری بات سنیں، اگر ہماری بات پسند آئے تو مان لیں، اگر ناگوار گزرے تو جو بھی آپ کو ناپسند ہو ہم اس سے رک جائیں گے۔ یعنی ذرا اتنا کانفیڈنس بھی ان کو تھا کہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کا کلام ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کا اوپر اس کا اثر نہ ہو، لیکن انہوں نے کتنی حکمت سے کام لیا، کوئی غصہ نہیں کیا کہ کوئی آگے اگر آپ، اور یہی طریقہ سیکھنے کا ہے کہ اگر کوئی آ کے آپ کو دین کی بات کرنے سے روک رہا ہے یا آپ کے خلاف ہوا ہے یا آپ کو جو ہے وہ اس طریقے کی زبانی آ کے تھریٹ بھی دے رہے تو بھی آپ نے آگے سے اپنا رویہ یا اپنا اخلاق خراب نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے انصاف کی بات کی، یعنی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم تمہاری بات، میں نے اپنی بات کر لی، اب تم اپنی بات مجھے سناؤ اور جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگے گی ہم تمہیں بتا دیں گے اور تم اس سے رک جاؤ گے، تم نے خود ہی کہہ دیا، تو یہ تو بڑی انصاف والی بات ہے۔ اور اپنا حربہ یعنی اپنا جو نیزہ پکڑ کے آئے تھے نا وہ گاڑ کر بیٹھ گئے، یہ ایک بس سٹائل ہوتا تھا اس وقت، لائک جو قبیلے کا سردار اپنا ہوتا نا ایک روب دکھانے کے لیے کہ ہم تو لڑائی کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اسی طرح کا ماحول تھا اس وقت۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بات کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا اور اسے قبول بھی کر لیا اور حق کی شہادت بھی دے دی۔ یہ دیکھیں اب آپ قرآن کی تاثیر، انہوں نے بھی کیا کیا کہ حضرت مصعب نے اسلام کی بات کی اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے نا تو صرف باتیں نہیں ہیں، باتوں سے بتایا تو جا رہا ہے لیکن ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کر کے بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے قرآن مجید سے پڑھ کے جو ہے نا آیات، کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ کا کلام ہے نا، ہم اپنی بات جتنی بھی کر لیں جب تک ساتھ اللہ کا کلام جو ہے وہ پڑھ کے نہیں سنایا جائے گا تو دل کے اوپر اس طریقے سے اثر ہوگا ہی نہیں، خاص طور پہ ایسا دل جس میں خیر ہوتی ہے اور جس میں جو ہے کوئی انا اور تکبر اور ضد اور ہٹ دھرمی بلا وجہ کی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو ان لوگوں میں بھی ایسا ہی تھا، جہاں پہ ان کو حق نظر آیا انہوں نے فوراً اس بات کو قبول کر لیا، اسلام کو اور حق کی شہادت دی۔ پھر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے اور حضرت سعد بن معاذ کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک ہیلا اختیار کیا، کہا کہ میں نے تو دونوں سے گفتگو کی ہے، ہیلا یعنی ایک جیسے کہتے ہیں نا خود سے کوئی بات بنانا، انہوں نے کہا کہ میں نے تو دونوں سے گفتگو کی تو واللہ مجھے تو کوئی حرج نہیں نظر آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے، البتہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے نکلے ہیں کیونکہ وہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ اب یہ انہوں نے نا ایسی بات بنائی ہے کہ جس میں شروع میں لکھا نا کہ ہیلا اختیار کیا، جسٹ ٹو آپ کہہ لیں کہ ان کو جو ہے یعنی حضرت اسید جو ان کو تھوڑا سا نا موٹیویٹ کرنے کے لیے یا ان میں یہ چیز انسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ اب آپ جائیں ان کے پاس نا، کہ یہ وہ جو بنو حارثہ کے لوگ ہیں نا وہ تو اسد بن زرارہ جو کہ آپ کے کزن ہے، خالہ کا بیٹا ہے، ان کو تو جو ہے وہ قتل کرنا چاہ رہے ہیں، وہی جن کے گھر قیام کیا تھا حضرت مصعب نے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک اٹھے
کیونکہ یہ چیز ان لوگوں کو بہت غصہ دلاتی تھی نا کہ اچھا فلاں قبیلے کا تو میرے ساتھ کانٹریکٹ تھا اور اب وہ ہمارے خلاف ہو گئے. تو یہ بڑے غصے میں آئے اور ان دونوں کے پاس پہنچ گئے, حضرت مصعب اور حضرت یہ ابو امامہ اسد بن زرارہ کے پاس, یعنی اپنے کزن کے پاس. ان کے ساتھ بھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی طریقہ اختیار کیا جو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ ان کو بھی ہدایت مل گئی. یعنی انہوں نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی, قرآن مجید پڑھ کے سنایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی, تو یہ بھی مسلمان ہو گئے اور حق کی شہادت دی. پھر قوم میں واپس گئے اور کہا اے بنو عبد الاشل, تم لوگوں کی طرح یہ اپنے قبیلے کو کہہ رہے, تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں. یعنی ظاہر قبیلے کا سردار ایک ایسا ہوتا تھا جس کی ایک سے بھی ہوتی تھی, لوگ ان کی بات وہ اہمیت بھی دیتے تھے, مانتے بھی تھے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ. اب سردار تھے نا, تو انہوں نے بالکل ایک کنڈیشن رکھ کے بات کی کہ میں اس کے علاوہ تم سے بات ہی نہیں کروں گا جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ. آپ اس میں دیکھیں جو اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں نا, وہ آگے جا کے جس طریقے سے اور جس حکمت کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی نا, اس کے تحت آگے جا کے بات کر رہے ہیں, آگے اللہ کی بات جو ہے وہ پہنچا. جیسے وہ جو پہلے جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے ان کو ایسے ہیلا کر کے ان کے پاس بھیجنے کی بات کی حضرت اسید جو تھے, اور حضرت سعد جو ہے ان کو انہوں نے تھوڑا سا بھڑکایا. اب حضرت سعد جو ہے جب اپنے قبیلے کے پاس گئے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ میں سردار ہوں, میں نے کس طریقے سے بات کرنی ہے, لیکن بات ضرور آگے پہنچاتے تھے اللہ کے دین کی. ٹھیک ہے, یہی طریقہ ہے اور یہی ریکوائرمنٹ ہے ہم سے بھی, کہ جس طریقے سے بھی جتنا بھی ممکن ہو اپنی کیپیسٹی میں آگے اللہ کی بات پہنچائے. نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی مرد عورت ایسا نہ تھا کہ جو مسلمان نہ ہوا ہو. ظاہر سردار تھے نا قبیلے کے, تو بات سردار کے قبیلے کی بڑی صحیح ہوتی تھی, لوگ بہت زیادہ بات مانتے تھے. اسی لیے تو جب ہم تفاسیر میں پڑھتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبیلے کے سرداروں کو دعوت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ مان لیں گے تو پورے کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گا. تو بہرحال صرف ایک آدمی تھا, اسیرم تھا, جس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا. اس نے یعنی اس وقت نہیں کیا تھا, پورے قبیلے میں سے کوئی بات اس کے ذہن میں رہ گئی ہوگی جو نہیں اس نے اسلام قبول کیا, لیکن وہ بھی جنگ احد تک اس نے ڈیلے کیا. احد کے دن پھر یہ اسلام لے آیا تھا, اور اس سے پہلے کہ اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کرتا اللہ کی راہ میں کام آ گیا, قبول کر لیا. بس اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی اور شہید ہو گیا وہ. پھر اگلے موسم حج سے پہلے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کی کامیابی کی بشارتیں لیے ہوئے مکہ واپس تشریف لے آئے. یعنی حضرت مصعب بن عمیر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشن کے اوپر بھیجا تھا نا, تو اپنا مشن اکمپلش کر کے واپس آئے, اور آ کے پھر انہوں نے خوشخبری دی کہ دیکھیں اتنے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں. اور یہ بھی ظاہر ایک بہت تسلی کی اور ڈھارس اور ہمت کی بات تھی. ونس اگین کیپ اٹ ان مائنڈ کہ جب کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا تو وہاں کی خبر ملتی تھی, اس طریقے سے سوشل میڈیا کے تھرو ٹیلی فون کر کے ظاہر بات تو نہیں بتائی جاتی تھی. تو حضرت مصعب بن عمیر جو ہے جب واپس آئے تو انہوں نے بڑی خوشی سے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو ذمہ داری آپ نے میرے پہ ڈالی تھی, جو مشن دے کر آپ نے مجھے بھیجا, وہ اتنا اچھا اکمپلش ہوا, اور اب کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں. اور چونکہ مکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ سچویشن بہت اینڈ تک جو ہے وہ مشکل ہی رہی تھی, اینڈ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت تک. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کہہ لیں کہ تسلی کا اور ڈھارس کا باعث بنتی تھی نا, کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی دعوت جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچتی یا لوگ نہیں قبول کر لے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں بھی ہوتا اتنا آپ کا کام افیکٹو, تو دوسری جگہوں سے, دوسرے ملکوں یا دوسرے علاقوں سے جو ہے لوگ آپ کی بات سن لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی جوڑنا ہوتا ہے دین سے اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دیتے ہیں. بعض دفعہ آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی اس طرف نہیں آ رہے ہوتے, اور دور دور سے پتہ چلتا ہے کئی نہ جاننے والے لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو جب بھی دین کی بات کریں یا دین کی کوئی خدمت کے لیے آپ ایفرٹ کریں تو یہ سوچ کے کریں, اور کبھی بھی یہ سوچ کے کریں کہ اللہ کا کام ہے, اللہ تعالیٰ اس میں مدد دیں گے. اور کبھی بھی مایوس نہ ہوں کہ میں اتنے لوگوں کو اپنے ارد گرد سمجھا رہا ہوں, ان کو نہیں سمجھ آ رہی, یا مجھے تو کوئی مل ہی نہیں رہا, میری بات کوئی سن ہی نہیں رہا. بس اپنی ایفرٹ کرتے جائیں, اپنا وقت لگاتے جائیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا
اس بات کو آپ کی کہاں سے کہاں تک پہنچا دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.